ہے اس دن سے لے کر آج تک اہل ایمان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کا میلاد اپنے اپنے اعتبار سے منایا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں. میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے. اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی. کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی. کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا. اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. وہ وجہ کن فکا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفثت فی من روحی. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا. جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت ان کے طفیل بنی، دوزخ ان کے طفیل بنی، عرش ان کے طفیل بنا، فرش ان کے طفیل بنا، کرسی ان کے طفیل بنی، فرشتے ان کے طفیل بنے، جنات ان کے طفیل بنے، انس ان کے طفیل بنے. نہ آرائش کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا سارے زمانے میں تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا. اس زمانے میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کی آمد، حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے. وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ اکبر. قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے، خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجود پاک نہ ہوتا، اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے. یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی. آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں، میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت، ان کے دلوں کی توجہ، ان کی نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے
चेहरे की तरफ चाहता हूँ ताकि लोग सुने हम मिलाद क्यों न मनाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिलाद कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के करने को। हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ, आका की आमद हुई तो क्या हुआ, बस इसी का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके लिए कोई एहतमाम करे, कोई इंतजाम करे, कोई जो है वो सजावट करे, तो ये जित कदर एहतमाम बढ़ता जाएगा उसी कदर जो है वो सवाब भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एहतमाम इज्जत और तौकीर के लिए होता है, ताजीम और एहतराम के लिए होता है। अब आए मैं आपको बताऊं हम मिलाद क्यों न मनाएं। इसलिए कि मिलाद का जो तारुफ, उसका परिचय, उसका डेफिनेशन जो मैंने पेश किया वो ये है कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका एहतमाम जैसे नफ्स शादी किसे कहते हैं, शादी की तारीफ उर्फ में ये है कि किसी लड़का लड़की का इजाब व कबूल होता है, निकाह उसी को कहते हैं। दो गवाह हो, एक काजी, तो भी निकाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम में से कोई ऐसा नहीं करता कि दो गवाह हो, एक काजी, दूल्हा दुल्हन, बल्कि काजी की भी जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की कहे मैंने कबूल किया, या लड़की कहे कि मैंने निकाह किया आपके साथ, लड़का कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब। यानी अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह मसले के एतबार से हो जाता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है। उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, वो जो सुनते हैं सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको। अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देख लें, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं जिसे हम शामियाना कहते हैं, लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में हम मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है, देगे पकती है, रुक के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं, लेकिन हम शरबत पिलाते हैं। शरबत भी सिर्फ शक्कर और पानी से मिलकर शरबत बन जाता है, लेकिन हम उसमें दूध डालते हैं, उसमें खुशबू डालते हैं, सेंट डालते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कोई आपको शरबत बनाने की तरकीब बताने नहीं बैठा, सिर्फ एक हल्की सी तमहीद चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। ये सब इसलिए होता है, हालांकि निकाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, न शरबत का, न मंडप का, न देग का, न खाने का, न कुर्सी का, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे हट कर भी आप करें तो भी निकाह हो जाए, टाटपट्टी पे बैठे तो भी हो जाए, शरबत ना हो तो भी हो जाए, मंडप ना हो तो भी हो जाए। लेकिन आप आने वाले मेहमान की इज्जत की खातिर अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं, ताकि आने वाले को पता चले कि जिसके घर की शादी में जा रहे हैं वो कोई फटीचर या जाहिल नहीं है, मेहमानों की कदर जानता है, मेहमानों का एहतराम जानता है, मेहमानों की तकरीम जानता है। और हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है, जो अल्लाह
یہ سب کچھ کرتے ہیں. میلاد بس اتنی ہے، میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے، خدا کا حبیب ہے، کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے. اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں، کمکمے بھی لگاتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، دھوم دھام کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں، وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے. تقریر کا حکمت تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے. اب آئیے نا خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی. میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول. اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص. تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے. وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے. تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے. وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے. حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے. وہ اتنا تم پر مہربان ہے، ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے. مہربان قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یاد رکھیں ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا. اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یعنی یہ تم پر مہربان ہے. یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. بلکہ بتا دوں، ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے. وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے. حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنے امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے. اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے. یہ سب مہربان تھے. یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے. مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے. رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے. جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو. یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. چھوڑو انہیں. حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی. خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی. اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے. حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے. ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے. نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب نوح علیہ السلام
अल्लाह अकबर। कौम को समझाया, कौम ने न माना, कौम को बुलाया, कौम ने न माना, कौम को आवाज दी, कौम ने न माना। उस वक्त ये हुआ, हजरत नूह को उम्मीद हो चली कि ये नहीं मानते, इनकी आने वाली कौम मानेगी। एक बच्चा अपने बाप के कंधे पर बैठा हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक उन्हें समझाते रहे, हत्ता कि फिर ये हुआ कि उस बच्चे को देखकर आपकी उम्मीद की, काश कि ये बात इसका बाप नहीं तो ये नाम ये मान लेगा। लेकिन उस बच्चे ने बाप से कहा पत्थर उठाना। उसके बाप ने पत्थर उठाया और नूह अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह अकबर, उस छोटे से बच्चे ने एक पत्थर मारा। जब नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी पर एक पत्थर लगा, उस एक पत्थर लगने के बाद जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से खून निकलने लगा। जब नूह की पेशानी से एक पत्थर लगने पर खून निकला तो अल्लाह ने फरमाया नूह अब तेरी ताज़ीम और इज्जत का सवाल है, हम इसे गवारा नहीं करते। नूह बोल क्या है? नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर बोल क्या है? और उनके नाम हदीसों में आए हैं। बोल अब्दुल गफूर क्या है? गफूर कहते हैं बख्शने वाले को। अब्दुल गफूर बख्शने वाले का बंदा जो 950 साल तक सब्र का पैकर बना रहा। लेकिन एक पत्थर पेशानी पर लगा, कुदरत के नकीब ने पुकारा नूह बोल क्या करे? तो जनाबे नूह के हाथ उठ गए। हमें तो इस कौम से उम्मीद थी कि इसका बाप ईमान नहीं लाता तो बेटा लाएगा, लेकिन ये भी बिगड़े हुए निकले। मेरे अल्लाह इन्हें डुबा दे। आसमान से बारिश बरसा, जमीन से पानी निकले, पत्थरों से पानी निकले, हत्ता के चूल्हों से पानी निकले, तनव्वुर से पानी निकले, तंदूर से पानी निकले। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? पहाड़ों से पानी निकला, जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला, ये सब कुछ हुआ और कौम नूह मुकम्मल के मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई। एक नबी की शफकतें 950 साल तक उस कौम के साथ रही। और नबी, हर नबी मुशरिकों मेहरबान होता है, लेकिन नूह की पेशानी पर एक पत्थर लगा और खून निकला तो नूह अलैहिस्सलाम उन शफकतों के बावजूद, क्योंकि शफकतें एक हद तक रहती है, शफकतों के बावजूद दुआ करते अल्लाह इन्हें डुबा दे। ये नबी और उम्मती की शफकतें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनकी उम्मत है, उनकी कौम है। बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों को रखा जा रहा है। एक वक्त आता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तंग आते हैं फिरौनियों के जुल्म से और आप अपनी कौम को लेकर निकलते हैं। और उसके बाद जब फिरौन पीछे पीछे आया, जुल्म की इंतहा कर दी, तो मूसा के हाथ उठ गया, मौला डुबा दे इन्हें। अल्लाह ने डुबा दिया उनको। इसी तरीके से आप देखें एक सिलसिला है, अगर मैं उसी की तरफ जाऊं तो वक्त खत्म हो जाए। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया, आपने मना किया। कौम ने कहा लूत तू बड़ा शरीफ बनता है, अस्तगफिरुल्लाह, तू बड़ा शरीफ बनता है, हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे और हमें माज़अल्लाह तेरी शराफत की जरूरत नहीं, और तू तो हमारी तरह बशर है। इस तरह की बातें उन लोगों ने की। जनाब लूत के हाथ उठ गए। अल्लाह जो कौम इतनी बदतरीन हो उन्हें हलाक कर दे, उस कौम पर पत्थरों की बरसात हुई, वो कौम मर गई। हत्ता के जिस जमीन के हिस्से में वो रहते थे उसको पलट दिया गया। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी ऊँटनी की कोंचें काट दी गई। नबी की शफकतें बड़ी साथ साथ थी, लेकिन जब ऊँटनी की कोंचें कटी तो जनाब सालेह ने कहा जो मेरी ऊँटनी की कोंचें काट दे, जो नाक़तल्लाह की कोंचें काट दे, वो जमीन, अब जमीन, वो कौम जमीन पे रहने के काबिल नहीं, उन्हें तबाह कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। कौम समूद को देख लें आप, अल्लाह अकबर, कौम आद को देख लें आप, इन कौमों का तस्करा कौम सालेह आप सुन चुके। जनाब लूत की कौम, हर नबी ने जनाब शुएब की कौम, जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम पेश करते तो काफिर तालियां बजाते और तालियां बजाते और लोगों को सुनने नहीं देते, कहते उसकी महफिल में न जाना। हत्ता के जो जनाब शुएब इतने बेहतरीन मुकर्रिर थे, उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है, वो नबियों में खतीब है। बड़ी अजीम तकरीर उनकी होती थी, बड़ा अजीम उनका खिताब होता
ہوتا تھا تو لوگ چھپ چھپ کر کے بیٹھتے تھے، کون ہے جو جناب شعیب کی محفل میں جا رہا ہے، کون ہے جو جناب شعیب کا خطاب سننے جا رہا ہے۔ جب وہ محفل سے لوٹتا اس پہ ڈنڈے برسا دیتے۔ جناب شعیب نے دعا کی، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ آخرکار ہر نبی کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، ہر نبی کی تاریخ کا علم قوم کے حوالے سے یہ ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ جناب نوح نے دعا کی، وہ ہلاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ نبی کی دعا سے قوم ہلاک کر دی گئی۔ جناب شعیب نے دعا کی، جن لوگوں کے لیے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن آئیے ایک پتھر نوح پہ آتا ہے ان کے سر انور پر، اور جناب نوح ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ نبی کی شفقتوں کی ان لوگوں پر امتحان تھی کہ ان لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے پھپتیاں کسی، انہوں نے فکرے کسے، لیکن اللہ کا نبی صبر کرتا رہا۔ لیکن جب بچے نے پتھر اٹھا کر کے مارا تو جناب نوح نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں۔ جناب شعیب کے سننے والے سامعین پر ڈنڈے برسائے گئے، آپ کے دعا کی ہلاک کر دی انہیں، ہلاک کر دیے گئے۔ جناب صالح کی اونٹنی کے کوچی کاٹے گئی، ان کی اونٹنی کے کوچے کاٹنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے دعا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن اب آئیے رؤوف الرحیم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، اب وہ رسول ہم پر جناب نوح کی طرح مہربان نہیں ہے، ہم پر جناب موسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب خلیل کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب لوط کی طرح مہربان نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی مہربانیاں امت کے حوالے سے ختم ہو جاتی ہے، وہ رسول اس سے بڑھ کر ہم پہ مہربانی کرتے ہیں، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول ہیں، کافروں پر ان کی مہربانی کا عالم کیا ہے۔ یہاں ایک پتھر پیشانی پر لگتا ہے اور دعائیں ذرا کرتی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اب یاد کریں اس منظر کو، اس مکان کو، اللہ اکبر، جو سفر طائف کہا جاتا ہے۔ طائف کی وادیوں میں نبیوں کا امام ہے، نوح کا امام ہے، موسیٰ کا امام ہے، عیسیٰ کا امام ہے، ابراہیم کا امام ہے، آمنہ کا لال ہے۔ جب آپ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ انداز کیا اس قوم کا، جب آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان ظالموں نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے محمد تو ہی ملا تھا، کیا تجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا معاذ اللہ، جبکہ وہ پلید یہ اس لیے کہہ رہے تھے نہ تیرے پاس مال ہے نہ تیرے پاس دولت ہے، اس لیے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ اپنی رسالت و امانت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے اور کہاں رکھنا چاہیے یہ بہتر جانتا ہے۔ میرے رسول کا حسن انہوں نے دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا کا کردار دیکھا، آقا کا اخلاق دیکھا، لیکن وہ دولت کے پجاری صرف دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے رسول سے کہا کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ، انہوں نے یہ پلیدی کی، میرے سرکار وہاں سے نکلے دوسروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی۔ میرے آقا علیہ السلام ان کی عوام کے غریبوں کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ طائف کے ان اوباش لوگوں نے چند چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پہ پتھر برساؤ اور پیچھے چلاؤ، پاگل آیا ہے، پاگل آیا ہے، پاگل آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، اللہ اکبر۔ وہ اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہے تھے، حضور کے دامن رحمت پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے تھے، اس طرح حضور کے کپڑے کھینچے کہ سرکار کا پیرن پھٹ گیا ہے، اور پھر وہ بچے پتھر بھی مار رہے تھے، وہ ایک بچے نے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پتھر مارا ہے تو نوح نے کہا اس قوم کو ڈبا دیا جائے۔ وہاں درجنوں بچے جمع ہو کر پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے، حتیٰ کہ حضور کے سر انور پر ایک نہیں کئی پتھر لگے، حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی ہے، حتیٰ کہ آقا کریم کو بتقاضے بشریت گشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریکی سے چھا رہی ہو، یوں لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ادب زیر آسماں از عرش نازک پر نفذ گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا، حضور علیہ السلام پر گشی کی کیفیت ہے، یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے تاریکی سے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ میرے سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہے
اور टहनी पकड़ने के बाद वही टहनी पकड़ कर हुजूर बैठ गए हैं। लेकिन उस वक्त ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है, टहनी जब कोई ऊपर पकड़ता है और नीचे बैठता है, या तो टहनी हाथ से छूट जाती है या टहनी टूट जाती है। लेकिन मेरे रसूल के हाथों में जो टहनी आई थी ना वो हाथ से छूटती है, इसलिए कि हाथ है नबियों के इमाम का हाथ से टहनी नहीं छूटती लेकिन टूटती भी नहीं है, क्योंकि जो नबी के दामन से वाबस्ता होगा वो टूटेगा नहीं, वो जुड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर, ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है, न टहनी हाथ से छूटी है न दरख्त से टूटी है। हुजूर ने उसको पकड़ा और आका बैठ गए हैं। हुजूर के एक ही गुलाम हुजूर के साथ है। एक तो हाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैदल इतना लंबा सफर तय किया है और पूरी नालैन खून से भरी हुई है, कपड़े लहू लहान है। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा, साथ जिब्राइल थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी इस कैफियत को देख रहा है और अल्लाह आप पे सलाम भेज रहा है। और अल्लाह फरमाता है, हबीब उन्होंने तुम्हारे साथ बड़ी बदसलूकी की है, रहमत खुदा मुंतजिर है, खुदा का अजाब मुंतजिर है। आप कहें इनके साथ क्या किया जाए। अगर आप कहेंगे तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाएगा और ताइफ का निशान मिटा दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे सरकार गर्दन झुकाए बैठे थे, इसलिए कि पूरा वजूद लहू लहान था, कपड़े फटे हुए थे। मेरे आका ने चेहरे जिब्रील की तरफ देखा, आंख में आंसू झिलमिलाने लगे और सरकार फरमाते, जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे कि उसने मुझे लोगों के लिए अजाब नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा है। जिब्रील मैं उम्मीद करता हूँ ये मुझ पर ईमान नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान लाएगी। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहु ला याक़िलून। अल्लाह इस कौम को हिदायत अता फरमा, इन्हें अक्ल नहीं, इन्हें शऊर नहीं है। आप गौर फरमाएं, जनाबे नूह की पेशानी पे एक पत्थर आया तो पूरी कौम के लिए दुआए ज़रर कर दी गई। यहाँ तो पूरा वजूद लहू लहान हो गया है, लेकिन उस कौम के लिए मेरे रसूल ने दुआए ज़रर यानी बद्दुआ नहीं किया, बल्कि उनको दुआ भी मेरे आका ने। और फिर दुनिया ने देखा, फतेह मक्का के बाद पूरा ताइफ मेरे रसूल के कदमों में आने पर मजबूर हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप मुझे बताएं कि जो रसूल काफिरों पर इतने मेहरबान हो, वो रसूल मोमिनों के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। उनका करम कितना है, उम्मत से कितना प्यार करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बस एक बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं, इसलिए कि इंशाअल्लाह फिर 2 प्रोग्रामात मजीद और हैं, उसमें कुछ बातें होगी, टाइम भी खत्म हो रहा है। बस एक बात बताऊंगा, हुजूर उम्मत पर कितने मेहरबान है, कितने मेहरबान है, कितनी मेहरबान है, उम्मत से कितनी मेहरबानी करते हैं। बस एक बात, रसूलुल्लाह की शहजादी मखदूमे कायनात मलके फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा की बारगाह में आई बहुत तवज्जो के साथ। मेरे वो भाई जो किसी के बहकावे में आके कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, झंडा लगाना कहां से साबित है, मैं कहता हूं थोड़ा सा दिल खोलो और बात इंसाफ से सुनो, तवज्जो से सुनो, फिर आप करें या न करें आपकी मर्जी। जो नहीं करते हम उन पे जोर नहीं देते, ला इकराहा फिद्दीन, लेकिन जो करते हैं मैं कहता हूं उन्हें मना मत करो, मत इख्तिलाफी बातें मत करो, उम्मत में इंतशार मत फैलाओ। अल्लाह को इख्तिलाफ पसंद नहीं है। अगर तुम नहीं करते ये तुम्हारी अपनी तबीयत है, जो करते हैं उन्हें मत कहो, बहकाओ मत, उनको गुमराह मत करो, उनके साथ इख्तिलाफ मत करो। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान की बारगाह में आती है, अर्ज़ करती, अब्बा जान क्या आपने मेरे लिए ये नहीं कहा कि फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है? सरकार ने फरमाया, बेटी यकीनन तू मेरे दिल का टुकड़ा है। का बाबा जान एक बात पूछना है, तवज्जो फरमाएं।
بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ یہ قوسین جو ہے نا، قوسین، یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں، قوسین۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ 2 بھووں کے اتنا فاصلہ رہا، ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ۔ سورہ النجم اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے، اب کسی مولوی کو، عالم کو، فاضل کو، عوام کو، خواص کو، کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے۔ جہاں قرآن خاموش ہو جائے، آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا، قرآن نے کہا کہ 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے۔ وہ جلوے ظاہر لمحے باطن میں گم ہو گیا، وہ قطرہ بحر معانی میں فنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ یہ تو بات ہے۔ تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی، باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی۔ اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے، محب کی ہوتی ہے محبوب سے، تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کرنی تھی اللہ نے کر لی، اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی۔ لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک ہی بتا دیں۔ بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں، تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ سیدہ مچل گئی۔ پھر پوچھتی ہے بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے، تو میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے۔ اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب اسی لیے بلایا ہے، ارے کچھ اور بھی تو مانگ۔ میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، اس نے کچھ اور بھی تو مانگ، کہنے کا میری امت۔ پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت
بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے۔ ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہے، چغلی کرنے والے بھی ہے، ماؤں کو ستانے والے بھی ہے، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہے۔ کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر؟ سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم۔ ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی۔ تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے۔ قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر۔ لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں، خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے۔ اے امت رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں۔ ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اے پیارے مصطفیٰ، جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یاد کریں یا نہ کریں، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت دیجیے۔ آپ مجھے بتائیں، جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا ہم اس رسول کو بھول جائیں۔ اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں کیا ملتا ہے میلاد سے، ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائے۔ ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائیں، اس رسول کا حق ہی نہیں ہے، کچھ حق نہیں ہے۔ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے، مدرسے کا 100 سالہ منایا جاتا ہے، سلور جبلی منایا جاتا ہے، گولڈن جبلی منایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ کے قدموں نے۔ تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا، انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو۔ مجھے بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے، میلاد النبی کو بھول گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا، ہم دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں۔ صحابہ نے بالکل منایا، صحابہ نے تو اونٹ بھی ذبح کی۔ صدیق اکبر ہر سال اونٹ ذبح کرتے تھے، الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، ہر سال ذبح کرتے تھے اونٹ حضور کی میلاد کے موقع پہ۔ بات اتنی ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دیں؟ بولو، نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا کہتا ہمارے نبی نے کام مانتے ہیں، ویسے ہر مسلمان میلاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھو، سمجھو۔ اور بات اتنی ہے، جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو،
جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو، 15 اگست لوگ جلسے کرتے ہیں یار، تقریریں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں پوری انسانیت کو آزاد کرایا ہے۔ میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ہم کیوں نہ منائیں اس دن کو؟ اس کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں، اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے، وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، حیرت ہے، مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرایا جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرایا نہیں جا سکتا؟ کیوں آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے، کرنے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت ہے، کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے، ورنہ آپ نے کسے روکا، کب روکا؟ اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈن جبلی، سلور جبلی اور جشن 7 سالہ کو روکو۔ آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں، آپ میلاد پر ہی کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، سوچو۔ اور میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے؟ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، ایک روایت میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے۔ اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔ یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتا ہے اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا۔ یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا۔ جس سیوطی کی جلالین میں سے، کیوں اس لیے کہ 2 جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے۔ اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ امام سیوطی ہے، وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے، جس نے، کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق، جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔